بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر میں ہم انحرافات کا مطالعہ کر رہے تھے، یعنی تفسیر کے مادے میں جو بڑے بڑے منحرف مناہج پیدا ہوئے، پورے منہج کے تحت لوگوں نے قرآن مجید کی غلط تفاسیر کی، ان کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ تو جی ویسے تو آیا ہے لیسن میں پچھلی دفعہ بھی جی کہ جس میں ہم کوئی کیٹیگرائزیشن ہو کہ ان تفاسیر میں یہ لغوی کے اس میں آتی ہیں، یہ معنوی۔ ہاں انشاءاللہ ہم کریں گے، بالکل کریں گے اس کو۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے خارج کو۔ خارج کے منہج پہ بہت ساری تفاسیر کی گئی۔ خارجیت یعنی ایکسٹریمزم بذات خود ایک منہج ہے، ایک اپروچ ہے قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی، مطلب تکفیر سے مراد ان کو کافر بنایا۔ تو یہ ایٹیچیوڈ آج بھی ہمیں تفسیر میں نظر آتا ہے، جیسے خاص طور پہ جو کچھ بعض جہادی طریقے ہیں، القاعدہ وغیرہ ہے یا TTP ہے، تو یہ جب قرآن مجید کی جہاد اور قتال کی آیات کی تفاسیر کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ جو مسلمان معاشرے ان کے اوپر ان کا انطباق کرتے ہیں، ان کی اپلیکیشن کرتے ہیں ان آیات کی۔ خارج کی جو معروف تفاسیر، آج تو خیر خارج اس طرح سے ایک گروہ کے طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن خارج کے آگے مزید مطلب کافی ساری آف شوٹس تھیں، بہت سارے ان کے آگے شاخیں تھیں، جن میں سے ایک اباضی کہلاتے ہیں۔ اباضی آج کل موجود ہے، اباضیہ جو فرقہ ہے یہ یمن میں ہے، باقاعدہ ان کی فقہ بھی ہے، اپنا پورا سیٹ آف بیلیف بھی ہے، لاکھوں میں فالورز بھی ہیں۔ تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کے تحت خارج کی جو تفسیر تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی جس نے شریعت کے بغیر، جس قاضی نے، جس جج نے فیصلہ کیا شریعت کے بغیر، یا جس حاکم نے یا جس مفتی نے، وہ سب کافر ہو گیا۔ خود تو ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا گیا، کیونکہ انہوں نے اتنے کافر بنا دیے تھے کہ اب ان کو کافر بنانے کا فائدہ نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے سورۃ تغابن کی، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے تھے کہ دو ہی مطلب کیٹیگریز ہیں، یا بندہ کافر ہے یا مومن ہے، فاسق درمیان میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو جو مومن نہیں ہے وہ کافر ہے، اس لیے فاسق و فاجر کو بھی وہ کافر شمار کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے فاسق کے اعتبار سے کوئی کیٹیگری بیان نہیں کی۔ تو فاسق کو یا مومن بنا لیں، اگر آپ مومن بنانے پہ راضی نہیں ہے تو ہم کافر بنا دیں، یہ ان کی لاجک تھی۔ اسی طرح قرآن مجید میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ نے کہا ہے کہ جس کی بھی استطاعت ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو حج نہ کرے اس کے لیے اللہ نے کفر کا لفظ استعمال کیا، اور جس نے کفر کیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو تارک حج ہے، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ انہیریٹک، یعنی انہوں نے فرائض کے جو کسی فرض کو چھوڑ دے تو اس کے تارک کو بھی انہوں نے کافر بنا دیا۔ شدت تھی نا، مزاج میں بھی تھی اور علمی جو رویہ تھا اس میں بھی شدت تھی۔ لیکن ان آیات کی جو صحیح تفسیر ہے نا، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے یا اہل سنت سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ کفر دو قسم کا ہے، ایک کفر حقیقی جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک کفر مجازی کفر ہے، وہ اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ ایک بڑا گناہ ہے بس، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے
کسی کی برائی کو زیادہ واضح کرنے کے لیے، زیادہ بیان کرنے کے لیے اس کو کفر قرار دے دیا گیا. جیسے مسلمان کے قتل کو رسول اللہ نے فرمایا وَقِتَالُ کفر، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. لیکن اب یہ ایسا نہیں ہے کہ جو قاتل ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، کفر جیسا گناہ ہے، لیکن کفر بہرحال نہیں ہے. تو اس لیے کفر جو ہے نا وہ دو قسم کا، ایک حقیقی اور ایک مجازی ہے. تو انہوں نے فرق نہیں کیا، اس تقسیم کا لحاظ نہیں رکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس حوالے سے جو الفاظ ہیں وہ ہیں کفر دون کفر، ایسا کفر جو کفر نہیں ہے. دون کا مطلب ہے نہیں، مطلب ایسا کفر جو دراصل کفر نہیں، دار اسلام سے خارج کرنے والا نہیں. تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کیا. یہ جو اوپر والی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اس سے مراد کفر دون کفر ہے، کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں. یعنی یہ کافر تو ہے لیکن کافر نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی مجازن تو آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں، حقیقتاً کافر نہیں کہہ سکتے. یعنی قانونی اعتبار سے وہ کافر نہیں ہو جاتا. اسی طرح قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے بلا من کسب سیئہ، ہاں جس نے کوئی برائی کمائی، سیئہ برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کو گھیر لیا اس کی برائی نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ، وہ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں نا قرآن کی ظاہری آیات سے تو وہ یہ باتیں نکال لیتے تھے. اس آیت کا ظاہری مفہوم مراد لیتی، وہ کہتے ہیں جس نے ایک گناہ بھی کیا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ. سیئہ کا لفظ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا یہاں سیئہ نکرہ آیا ہے. نکرہ کا مطلب سیئہ یہاں پہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، یعنی کامن ناؤن ہے. اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اسم نکرہ ہو تو اس کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، تفخیم پیدا ہو جاتی ہے، بڑائی. یعنی یہاں پہ عام گناہ مراد نہیں، بڑا گناہ مراد ہے. سیئتاً سے مراد بہت بڑا گناہ، جس نے بہت بڑا گناہ کیا. تو انہوں نے کہا یہ اس کا معنی ہے، اور اس سے مراد شرک ہے. اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہاں ہر گناہ مراد نہیں ہے، یعنی لفظ عام ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے. سیئہ عام لفظ ہے لیکن اس سے مراد خاص گناہ ہے، شرک کا گناہ. اور وہ بھی قرآن کا اسلوب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، وہ اس کی پوری زندگی پہ محیط ہو. ایک تو یہ نا اس گناہ سے بھی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو خوارج نے جو منہج اختیار کیا قرآن مجید کی تفسیر میں، وہ ایکسٹریمزم والا، انتہا پسندی والا منہج تھا، کہ جس کے ذریعے انہوں نے مسلمان معاشروں کی تکفیر کی، بہت زیادہ تکفیر کی. تو اس منہج سے بچنا چاہیے قرآن میں. اور اس کی بنیادیں ہمیں صحابہ سے مل جاتی ہیں، عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے رضی اللہ عنہ، کہ جو کفر کی تفصیل بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور گروہ جبریہ پیدا ہوا، جو جبر کے قائل تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ مجبور محض ہے، سب کچھ اللہ اس سے کروا رہا ہے. تو اس منہج کے تحت انہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر کی. یہ زیادہ تر تو عباسی ٹائم پیریڈ جو ہے نا اس میں پیدا ہوئی. بنو امیہ کے دور میں یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا. تو بیسیکلی دو فرقے پیدا ہوئے تھے، ایک جبریہ تھا، ایک قدریہ تھا. جبریہ یہ کہتے تھے کہ انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، بالکل نہیں.
جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اللہ اسے کروا رہا ہے. قدریہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، جو کچھ انسان کر رہا ہے، یعنی وہ ایک دوسری انتہا پہ گئے. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فری ول کے قائل تھے. مطلب ان کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی کوئی مداخلت نہیں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے. اگر وہ مداخلت کر دے تو پھر انسان سے کس چیز کا حساب. تو وہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ گئے قدریہ جو ہے. تو بنو امیہ کے دور میں یہ کافی زیادہ قتل و غارت وغیرہ شروع ہو گئی تھی بادشاہوں کے ہاتھوں. جو اپنے مخالفین تھے خاص طور پہ ان کا خون وغیرہ یہ ایک عام چیز تھی. تو حضرت حسن بصری جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ کے دشمن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اپنے قتل کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے. یہ بات عبد الملک بن مروان کو پہنچی، بنو امیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے نا. اس نے حضرت حسن بصری کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ تقدیر کے بارے میں ایسے ایسے نقطے نظر رکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں جو پہلے ہم نے کسی سے نہیں سنے. تو پھر حضرت حسن بصری نے کھل کے اپنا موقف بیان کیا کہ یہ غلط ہے، یہ جو تم لوگ کر رہے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. تقدیر کے بارے میں یہ عقیدہ کہ جو مرضی کام کر لو پھر اللہ کے کھاتے میں ڈال دو کہ اللہ نے کروایا، کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ غلط ہے. تو عباسی دور میں یہ پیدا ہو گئے تھے جبریہ. پھر اس کے نتیجے میں قدریہ پیدا ہوئی، بنو امیہ کے دور میں جبریہ پیدا ہو گئے تھے، پھر اس کے نتیجے میں قدریہ پیدا ہوئی. تو عباسی دور میں آ کے خوب ان کی جو ہے نا آپس میں وہ بحث مباحثہ ہوا. تو معتزلہ جو ہے یہ قدریہ کی فکر پر ہے. معتزلہ جنہیں ہم مطلب کلاسیکل ماڈرنسٹ کہتے ہیں، قدیم دور کے جو متجددین تھے معتزلہ یہ قدری موقف رکھتے تھے. اس لیے معتزلہ کی جو تفاسیر ہیں، معتزلہ کی تفسیروں میں جیسے یہ تفسیر کشاف ہے علامہ زمخشری کی، بہت معروف تفسیر ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس عقیدے کے مطابق تفسیریں کی ہیں. معتزلہ کا جو عقیدہ تھا وہ تو قدریہ والا عقیدہ تھا نا. قدریہ والا عقیدہ یہ تھا کہ بس انسان جو ہے وہ آزاد ہے، انسان کے ارادے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اہل سنت تو ذرا بین بین چلے ہیں نا، انہوں نے کہا انسان آزاد بھی ہے اور انسان مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے، اسی کی بنیاد پہ تو جزا و سزا ہے، اور یہ ہے کہ بالکل فری بھی نہیں ہے، پابند بھی ہے. تو معتزلہ نے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ صفات میں پیدا کیا. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ کچھ فرقے ایسے تھے کہ جن کے پہلے سے عقائد تھے، کچھ عقائد کے وہ حامل تھے، انہوں نے پھر تفسیریں لکھی. تو جب انہوں نے تفسیریں لکھی تو انہوں نے بیسیکلی تفسیریں یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں لکھی کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، انہوں نے تفسیریں لکھی یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے عقائد قرآن کے مطابق، قرآن کے مطابق ہیں یا قرآن سے ثابت ہوتے ہیں. تو قدریہ نے، جبریہ نے، معتزلہ نے، جہمیہ نے، روافض نے، ان سب فرقوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں وہ بیسیکلی اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے لکھی ہیں. احادیث کے معتزلہ وغیرہ یہ سب انکاری تھے. اور جیسے قرآن میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا.
تکلیما، جیسا کلام کرنے کا حق تھا. اب یہاں اہل سنت تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہی معنی ہے اس کا، اللہ نے کلام کیا. باقی کیسے کیا ہم نہیں جانتے، ہم اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ بات ہم نہیں مان سکتے کہ اللہ نے کلام کیا. اگر ہم یہ مان لیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا کوئی منہ بھی ہے، اللہ کی کوئی زبان بھی ہے، اللہ کے کوئی دانت بھی ہیں، اللہ کا کوئی حلق بھی ہے. یہ سب ہوگا تو کلام نکلے گا نا، اور یہ سب ہوگا تو کوئی باڈی اور جسم بھی ماننا پڑے گا. تو یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، قرآن مجید کے اعراب چینج کر دیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، انہوں نے اس کو الٹ دیا وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ، یعنی فاعل کو مفعول بنا دیا، سبجیکٹ کو آبجیکٹ بنا دیا. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے نہیں کیا، موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. تو اب اعتراض ہی آپ کا ختم ہو گیا. انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے، کوئی غیر معمولی بات تو نہیں رہی. حالانکہ جو قرآن جس طرح سے نقل ہو رہا تھا، متواتر قرات کیا تھی، وَكَلَّمَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فاعل ہے، اللہ نے کلام کیا. انہوں نے وَكَلَّمَ اللَّهَ کر دیا، اس کو آبجیکٹ بنا دیا. اعراب بدلنے سے ظاہری بات ہے اسٹیٹس بدل جاتا ہے، کیس بدل جاتا ہے. جب ان کو کہا گیا کہ نہیں یہ تو تم قرآن میں تحریف کر رہے ہو، اعراب چینج کر رہے ہو، تو ان میں سے پھر بعض نے کہا کہ نہیں اعراب تو نہیں چینج کرنا چاہیے. پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا کہ کلمہ تو ویسے کلام سے ہے نا، انہوں نے کہا لغت میں اس کا ایک معنی ہے زخمی کرنا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے زخمی کر دیا موسیٰ کو. کیسے زخمی کیا؟ ان کے اوپر آزمائشیں ڈال ڈال کے، کبھی اس آزمائش میں کبھی اس آزمائش میں. اس کا یہ مطلب ہے. لیکن بہرحال اب دیکھیں پیچھے پورا جو کانٹیکس ہے قرآن کا، وہ تو اس مطلب کو نہیں نا اٹھا نہیں رہا نا، قبول نہیں کر رہا، ایکسیپٹ نہیں کر رہا. وہ تو پیچھے پورا واقعہ ہے کہ مدین سے آ رہے ہیں مصر کی طرف، اور راستے میں آگ لینے گئے اور اللہ سے گفتگو ہوئی ہے. اسی طرح سے کوہ طور پہ گفتگو ہوئی ہے. تو وہ پورا کانٹیکس ہے نا اس گفتگو کا، کہ کلام کیسے کس جگہ کیا ہے. اس کا زخمی ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. تو خوارج کے علاوہ معتزلہ جو ہے ان کا ایک منہج ہے جسے منحرف منہج کہہ سکتے ہیں تفسیر میں. اب دیکھیں نا، کسی سے پوچھیں جی یہ بات جو آپ بیان کر رہے ہیں کہاں لکھی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب کتاب کیا تفسیر میں بھی لکھی ہوئی ہے بھائی، تفسیر میں بھی اگر لکھی ہو تو کیا دلیل بن جاتی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس نے جس منہج سے تفسیر کی ہے وہ منہج اس کا درست تھا کہ نہیں تھا. وَأَمَّا الرَّافِضَةُ، جی روافظ کا منہج، اس کا پہلے بھی ذکر آیا. یہ ایک اور منحرف منہج تھا جو اوائل اسلام میں پیدا ہوا. یہ ساری تفسیریں وہ ہیں کہ جو پہلی 400-500 سال میں لکھی گئیں. اس کے بارے میں ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا، جیسے الجبت والطاغوت. معاذ اللہ قرآن مجید میں جو یہ الفاظ ہیں جبت اور طاغوت کے، تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں. نہیں، یہ تو بعد میں پیدا ہوئی ہے نا. پہلے اہل تشیع تھے، اہل تشیع میں پھر کچھ لوگ جو ہے وہ انتہا پہ گئے، یعنی اہل تشیع کے 32 فرقے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ روافظ کہلاتے ہیں، یعنی غالی شیعہ جو بہت غلو کرنے لگ گئے نا. اہل تشیع میں جو معتدل ہیں وہ زیدیہ ہیں. زیدی فرقہ جو ہے نا، جو اپنے آپ کو زیدی کہلاتے ہیں. عام طور پہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے نام کے ساتھ زیدی ہوتا ہے. تو یہ جو زیدیاں ہیں نا یہ معتدل ہیں، یہ اہل سنت کے کافی قریب ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی افضل ہیں، لیکن یہ ہے کہ مفضول کی امامت بھی جائز ہے. افضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت جائز ہے. مفضول سمجھ رہے ہیں نا؟
افضل تو وہ ہے نا جس کو فضیلت حاصل ہے، اور مفضول جس کے اوپر اس کو پریفر کیا گیا۔ تو کہتے ہیں حضرت علی افضل ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں اگر ان کو امامت مل گئی تو ٹھیک ہے، ہم جھگڑا نہیں کرتے، حقدار وہ تھے، لیکن ہم ان کی امامت اور خلافت بھی مانتے ہیں، باقی تو نہیں نہ مانتے، باقی سارے کہتے ہیں غاصب ہیں، معاذ اللہ۔ تو خیر یہ روافض ان میں سے ایک جو ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ کون؟ یہ زیدی فرقہ ہے نا، ہاں زیدی جو فرقے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اہل تشیع میں سے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو شجر ملعونہ کا تذکرہ ہے، وہ شجرۃ الملعونہ، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وہ جہنم کے ایک درخت ہے، جیسے ایک اور مقام پہ زقوم کا درخت بھی کہا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ شجر ملعونہ سے مراد بنو امیہ ہیں، یعنی روافض کہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جتنے مخالفین تھے وہ ان کے مخالفین تھے کہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے جن کو اپنا مخالف بنایا ہوا تھا یا سمجھا ہوا تھا، بنو امیہ ہو گئے یا اہل بیت کے علاوہ جتنے صحابہ ہو گئے، سب کے اوپر قرآن مجید کی آیات چسپاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان تذبحوا بقرہ میں بقرہ سے مراد معاذ اللہ حضرت عائشہ کو لے لیا ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو دوسری طرف انہوں نے ایک اور کام کیا کہ اہل بیت کے فضائل جو ہے نا وہ قرآن مجید سے نکالنے شروع کر دی، عجیب و غریب طریقے سے۔ جیسے سورہ مریم کے شروع میں ہے کاف ہا یا عین صاد، اب یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، عام طور پہ مفسرین جو ہے وہ اس کی تفسیر نہیں کرتے، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں یہ کاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد حضرت زکریا کا ذکر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان حروف کے ذریعے حضرت زکریا کو ایک خبر دی، وہ خبر پھر حضرت زکریا سے چلتے چلتے اللہ کے رسول وسلم تک پہنچی، اور وہ خبر کیا ہے، میسج کیا ہے اس کاف ہا یا عین صاد میں؟ وہ کہتے ہیں کاف سے مراد تو کربلا ہے، ہا سے مراد ہلال العطرہ، عطرہ یہ اہل بیت سے مراد لیتے ہیں اس سے، یا سے مراد یزید ہے، عین سے مراد عطش مطلب ان کا پیاسا ہونا حضرت حسین کا، اور سواد سے مراد ان کا صبر ہے، وہ مطلب پورا واقعہ کربلا نکال لیا کاف آیا عین سواد سے۔ عطش، عین سے مراد عطش، عطش کہتے ہیں نا پیاس کو، تو وہ پیاس سے رہے نا۔ ہاں کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، حدیث سے دور تھے، اسی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے، حدیث کو تو بالکل مانتے ہی نہیں تھے نا۔ آج بھی دیکھیں آپ، ایک مرتبہ میں نے کوشش کی کہ وہ یونیورسٹی میں بچوں کا ایک ہمارا نماز کے اوپر لیکچر ہوتا ہے، تو میں نے سوچا ان کو میں نماز دکھا دوں نا، اب اہل تشیع بچے بھی ہوتے ہیں، میں نے کہا ان کو میں ان کی نماز دکھا دوں، تو میں نے یوٹیوب پہ تلاش کی، اتفاق سے مجھے ایسی نمازیں ملی، وہ باقاعدہ کیا کرتے ہیں، وہ اچھے بھلے ان کے امام صاحب وہ نماز سکھا رہے ہیں، اور رکوع سے اٹھتے ہیں، اور وہ ہے تو وہ عربی میں اب عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، عائشہ پہ لعنت ہو، حفصہ پہ لعنت، یہ ان کی نماز ہے، ابو بکر پہ لعنت ہو، عمر پہ لعنت ہو۔ یار اللہ کے رسول نے یہ نماز پڑھی تھی؟ تو یہ صورتحال ہے، وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں آج بھی ہیں جن کی نماز ہی یہی ہے۔ نماز تو اللہ کی کوئی تسبیح بیان کرو کوئی، تو یہ ان انحرافات میں سے ایک اور جو بڑا انحراف پیدا ہوا وہ قرآن مجید کی سیاسی تفسیرات کی گئی، یعنی اس دور میں بھی سیاست تو چل رہی تھی نا، بنو امیہ اور بنو عباس، اس تناظر میں کی گئی۔
یہ دونوں ایک طرح سے سیاسی پارٹیز تھی، بنو امیہ بنو عباس. تو دونوں نے اپنے اپنے حق میں تفاسیر جو ہے نا وہ ان کا رخ اپنے حق میں موڑا. خارج جو ہے یہ سیاسی طور پہ حضرت علی کے مخالف تھے. حضرت علی کے بھی مخالف تھے، حضرت امیر معاویہ کے بھی رضی اللہ عنہ، دونوں کے مخالف تھے، اور دونوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے کہ یہ دونوں غلط ہیں. تو خوارج نے جو تفسیریں کی ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بات آپ کو بڑی لگتی ہے، بڑی بات کو بنا سنوار کے کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے دل میں ہے اس کے اوپر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، یعنی قسمیں اٹھا کے اپنے ایمان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اور وہ بہت جھگڑالو ہیں، الد الخصام. تو کہتے ہیں اس سے مراد حضرت علی ہے. قرآن مجید کی کہاں آیت وہ جو کسی منافق کے بارے میں تھی وہ اٹھا کے حضرت علی پہ چشمہ کر. اور پھر کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنا نفس بیچ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. صحابہ کے بارے میں تھا نا، جیسے حضرت صہیب رومی کے بارے میں، اور ایسے صحابہ جنہوں نے اپنا مال و اسباب، جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کفار نے ان کو روک لیا کہ مال دے جاؤ پھر چلے جاؤ، تو انہوں نے اپنا مال دے دیا. تو ایسے صحابہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. تو کہنا اس سے مراد جو ہے نا ابن ملجم ہے، حضرت علی کے قاتل تھے. اس سے مراد ابن ملجم ہے جو حضرت علی کا قاتل تھا، یعنی اس کو کہاں پہنچا دیا، چڑھا دیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا، اور حضرت علی کو کہاں گرا دیا معاذ اللہ. ان کو اصطلاح میں ناسبی کہتے ہیں. ناسبی، ناسبی جو حضرت علی کو معاذ اللہ کافر قرار دیتے ہیں اور حضرت علی کی دشمنی میں معروف ہو گئے. ہاں، خوارج میں سے ایک سبجیکٹ. ایک تو وہ تھے نا جنہوں نے حضرت علی کی محبت میں غلوف کیا، ایک وہ تھے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں غلوف کیا. تو جنہوں نے محبت میں غلوف کیا وہ رافضی کہلاتے ہیں، یعنی روافظ یا رافضیہ، جن کے ابھی ذکر آیا کہ وہ حضرت علی کو معاذ اللہ خدا تک پہنچا دیتے ہیں. اور دوسرے جنہوں نے حضرت علی کی مخالفت میں جو ہے وہ ایک انتہا تک پہنچے، ان کو معاذ اللہ کافر تک قرار دیا، وہ ناسبی کہلاتے ہیں. یہ خارج میں سے ایک تھا، گروہ تھا. اسی طرح خارج کی ایک جو معروف تفسیر ہے وہ یہ بھی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا تھا نا. تو بعض اس طرف چلے گئے، اس سے مراد حضرت علی اور امیر معاویہ. پھر آگے تک اس کو لے کے جاتے ہیں نا، جب ان میں سے کوئی ایک بغاوت کرے تو اب صلح کرواؤ، پھر ایک بغاوت کرے تو اب اس کے خلاف سب مل کے قتال کرو. اسی طرح ان کی تفسیر میں یہ بھی ہے، یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ یعنی جو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، جیسے کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ بہت گہری ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ کے حکم سے وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو انہوں نے کہا یہ شجرہ طیبہ سے مراد جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شجرہ سے مراد رسول اللہ ہے، درخت سے مراد اللہ کے رسول ہے. اس درخت کا جو پھر یہ جو کہا گیا نا اس وفرعها فی السماء، اس کا جو تنا ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس سے مراد علی ہے، درخت سے مراد اللہ کے رسول ہیں، اس کا تنا حضرت علی ہے، اس کی شاخیں جو ہے وہ حضرت فاطمہ ہے، اور اس کا پھل جو ہے
وہ پھر جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے اولاد ہوئی، یعنی ان کے ائمہ جو 12 امام کہتے ہیں وہ. اور پھر اس کے جو پتے ہیں وہ اہل تشیع ہیں. جب کوئی پتا گر جاتا ہے تو مراد کوئی اہل تشیع مر گیا، جب کوئی نیا پتا نکل آتا ہے تو مراد ایک نیا اہل تشیع پیدا ہو گیا. مطلب اس طرح سے لوگوں نے کیسے کیسے اپنے عقائد جو بھی ان کے تھے وہ انہوں نے قرآن سے کیسے گھما پھرا کے اس کو نکالنے کی کوشش کی تفسیر کے نام پہ، اور یہ سب کچھ تفسیر کے نام پہ کیا گیا. تو اہل تشیع کی تفسیروں میں تفسیر قمی کافی معروف ہے. تفسیر قمی، ابو جعفر طوسی کی تفسیر ہے، وہ بھی معروف ہے. ان کی دیکھا دیکھی کچھ اہل سنت کو بھی شوق چرایا، انہوں نے بھی ایسی تفسیریں کرنا شروع کر دی. اب یہ اہل سنت کی بھی بعض تفاسیر میں آپ کو یہ ملے گا کہ شجرہ ملعونہ سے مراد جو ہے نا یہ بنو امیہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس میں سے حضرت عثمان کو نکال دو، حضرت معاویہ کو نکال دو، عمر بن عبدالعزیز کو نکال دو، باقی بنو امیہ جو ہے نا یہ شجرہ ملعونہ ہے. یہ کیا تھا؟ سیاسی وابستگیاں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا. اہل سنت میں سے بھی بعض کی سیاسی وابستگی تو اہل بیت کے ساتھ تھی نا، بنو عباس کے ساتھ تھی. جیسے آج کل ہم دیکھ لیں، مطلب کچھ اہل حدیث ہوں گے ان کی وابستگی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، کچھ کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. دیوبندی جو ہیں وہ کچھ نون لیگ کے ساتھ ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. کراچی میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہوں. اسی طرح سے بریلویوں کا حال ہے. ٹھیک ہے، تو مذہب ان کا مسلک جو مرضی ہو، لیکن سیاسی وابستگی میں وہ سپلٹ ہو جاتے ہیں. تو اہل سنت بھی اپنی سیاسی وابستگیاں انہوں نے اس بنیاد پہ نہیں رکھی، کچھ کی بنو امیہ کے ساتھ رہیں، کچھ کی بنو عباس کے ساتھ رہیں. بہرحال یہ زیادتی تھی. آپ ایک پورے جو ہے نا وہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بنو امیہ کہاں تھے بھائی؟ بات تو یہ ہے. اللہ کی مراد بنو امیہ تھے جو اتنے مطلب سالوں بعد آ رہے تھے، 70-80 سال 100 سال بعد آ رہے تھے. پھر شجرہ ملعونہ کی خود قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ تفسیر کر دی. وہ کیا؟ اس کو شجرہ زقوم کا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلنا فتنۃ تو وہ جہنم کا ایک درخت ہے، ٹھیک ہے، جو جہنم کی تہہ سے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پتے قرآن نے کہا کہ شیاطین کے سروں کی طرح ہیں. تو اصل میں مراد تو جہنم کا ایک درخت ہے شجرہ ملعونہ سے، ملعون درخت. اس سے مراد کوئی یہ شجرہ نسب نہیں تھا کسی کہ اس کو جو ہے وہ اتنا وہ برا بنا دیا جاتا. اسی طرح سے ایک اور انحراف جس کا تذکرہ پہلے بھی ہم نے تھوڑا سرسری سا کیا تھا، یعنی جسے ہم منہجی انحراف کہہ سکتے ہیں، منہج کا انحراف، وہ قرآن مجید کی سائنسی تفسیر. شیخ طنطاوی کا ذکر آیا تھا، سید طنطاوی الجوہری، ان کی تفسیر جواہر القرآن، جواہر القرآن کا ذکر آیا تھا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جتنے بھی علوم ہیں نا وہ سب قرآن میں موجود ہیں، تو آپ قرآن سے ثابت کر کے دکھا دیں. اور یہی کام میں نے اپنی اس تفسیر میں کیا. مثلا ایک علم ہے جس کو تحذیر الارواح کہتے ہیں، عربی میں، انگریزی میں کوئی اصطلاح ہوگی ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، روحوں کو حاضر کرنا، جس میں روحوں کو حاضر کیا جاتا ہے. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں حاضر کی جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ قرآن مجید کی اس آیت سے نکلتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، گائے ذبح کرو. تو وہ گائے ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ جو بندہ مر گیا ہے جس کے قاتل کا نہیں معلوم ہو رہا، تو اس کو گائے کا ٹکڑا مارو تو وہ قاتل زندہ ہو جائے گا.
یعنی اس کی روح حاضر ہو جائے گی، ساری مقتول زندہ ہو جائے گا، مطلب اس کی روح حاضر ہو جائے گی۔ یہاں سے انہوں نے دلیل پکڑی کہ روح کو آپ حاضر کر سکتے ہیں قرآن کے بیان کے مطابق، اور پھر باقاعدہ اس کی ایک سوسائٹی بھی بنا لی اور لوگوں کو اس کی ممبرشپ دیتے رہے اور مرے ہوئے کہ روحیں حاضر کرتے رہے۔ اب بھی چائنیز میں اور کچھ اور مذاہب میں یہ چیز عام ہے کہ وہ مرے ہوئوں کی روحیں جو ہے وہ آپ کو ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں، لیکن ہے وہ سب جھوٹ، شیاطین ہیں، یہ ہمزاد ہوتے ہیں۔ لوگ اس لیے اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ جی آپ، ہاں جی میں آپ کے دادا سے ملواتا ہوں، اچھا اب میں کہتا ہوں یار یہ بات میرے اور میرے دادا کے درمیان ہوئی تھی، یا مجھے اور میرے دادا کو پتہ تھی۔ جب وہ روح حاضر کرتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں، وہ جب ویسا ہی جواب دیتی ہے وہ روح، تو میں کہتا ہوں ہاں یہ تو میرے دادا کی روح ہی ہے، یہ کوئی جن تو شیطان نہیں ہے۔ اصل میں وہ دادا کی روح نہیں ہوتی، وہ دادا کے ساتھ جو جن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جسے ہمزاد کہتے ہیں۔ قرآن نے جیسے قرین کہا ہے، وہ دادا کی ساری زندگی جانتا ہے، کیونکہ ساری زندگی اس نے دادا کو گمراہ کرنے میں لگائی ہے۔ اب دادا گمراہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اسے دادا کی ایک ایک چیز کا پتہ تو ہے، بس وہی حاضر ہوتا ہے۔ اور لوگ اس کو کہتے ہیں جی روحیں حاضر ہو جاتی ہیں، جو روح چلی گئی وہ دنیا میں واپس نہیں آتی۔ اب تو لوگوں نے یہ بھی عقیدے بنائے جمعرات کو واپس آتی ہیں، جمعرات کو خاص طور پہ صدقہ کرتے ہیں، ہاں کھانا بھی، اور دیہاتوں میں تو یہ زیادہ ہے، بلکہ جمعرات کو لاہور میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمعرات کو کھانا بیچتے ہیں، پھر روحیں آتی ہیں اور دار آتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ اچھے علاقوں میں میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے صدقہ کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے صدقہ کریں تو ان کو اس کا اجر پہنچتا ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ جو آپ سائنسی تفسیر کی بات کر رہے تھے کہ یہ انحراف ہے منہج، تو سر یہ جو آج کل ہم لوگ بھی کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے فرق تو ہے، لیکن اس میں اعتدال کی راستہ کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں ہم اسلامائز کر رہے ہیں نالجز کو، سوشیولوجی کو، ڈفرینٹ سبجیکٹس کو، یہ بھی تو یہ غلط تو نہیں ہے نا؟ غلط نہیں ہے، بس صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ اس میں غلو نہ ہو، ایگزیجریشن نہ ہو۔ ایک چیز قرآن سے نکل رہی ہے اس کو نکالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ بچی کی پیدائش کے جو مراحل ہیں قرآن نے واضح طور پہ بیان کر دی، کوئی حرج نہیں ان کو بیان کرنے میں، سائنسی تفسیر کے طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید ہمیں کشتی کر کے نکالنا پڑتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن بہرحال سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کی طرف قرآن نے واقعتاً اشارے کیے ہیں، ٹھیک ہے بالکل کیے ہیں، بہت سارے علوم کا بیان ہے قرآن میں، جادو کے بارے میں قرآن نے اپنا ایک نیریٹو دیا ہے، تاریخ کا بیان ہے قرآن مجید میں، ہسٹری کا بیان ہے، ٹھیک، کائنات میں غور و فکر کا بیان ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو تو واضح طور پہ ہیں وہ تو کرنی چاہیے۔ لیکن اصل مسئلہ وہاں ہی پیدا ہوتا ہے جب ہم بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کی سائنسی تفسیر لکھ دیں، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کی سائنسی تفسیر نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید کی ہر دوسری آیت سے ہم سائنس نکال لیں۔ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے نا بلکہ فقہی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت سے کوئی مسئلہ بھی نہیں نکلتا، چند آیات ہیں کوئی 150-200 کے قریب جن سے کوئی مسائل نکلتے ہوں، تو قرآن مجید کی تفسیر ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تذکیر ہے، تذکیری۔ قرآن کا اصل مقصد عبرت ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ جی ہاں بالکل، کوئی بھی کر لے تو انشاءاللہ سے پہنچتا ہے، کوئی ایسی بات۔ لیکن ہمارے یہاں جو صدقوں کے وہ طریقے جو ہیں نا، یہ تو رسمی ہے نا۔ ہاں وہ صاحب سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، لفافے پکڑ کے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ اس کے سر پہ پہلے گھماتے ہیں، پھر وہ کبوں کو ڈال دیتے ہیں کہ اس کی بلا اتر کے اب کبوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب یہ ساری توہمات ہیں نا، ایسے کوئی صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ٹالتا کہ آپ نے غریب کو صدقہ دیا، اب آپ غریب کو اس لیے نہیں دے رہے۔ میں نے ایک سے پوچھا، کہتے ہیں غریب کو دوں گا تو میری بلا اس کو چڑھ جائے گی، عجیب بات، مطلب ایسے توہمات۔ تو یہ اللہ کو نہیں پتا تھا جس نے صدقے کا حکم دیا
کہ امیروں کی ساری بلائیں غریبوں پہ چڑھ جائیں گی ان پہ صدقہ کریں گے تو نان سینس سی باتیں ہیں نا. نیکسٹ ہے اسرائیلی روایات کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرنا. اس کو بھی ہم نے ٹچ کیا تھا، لیکن بہرحال آج ہم تھوڑا اس کو کھولتے ہیں. اسرائیلی روایات 3 قسم کی ہیں. ایک وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، جن کا تذکرہ حدیث صحیحہ میں آ گیا. جیسے بہت ساری آپ نے پڑھی ہوں گی. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، مطلب فاحشہ عورت تھی، تو وہ گزر رہی تھی تو اس نے ایک کتے کو دیکھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ ایک کنویں کے کنارے جو ہے وہ ہانپ رہا ہے پیاس کی شدت سے، تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور پانی نکالا جوتے میں اور اس کتے کو پلایا. تو اللہ نے اس وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دی. دوسری وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے دین سے معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے، قرآن نے بتا دیا یہ جھوٹ ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ یہودیوں نے سولی چڑھا دیا تھا، وہ کلیم کرتے ہیں نا، اور ان کی 4 انجیلوں میں موجود ہے، 4 اناجیل کے اندر. لیکن قرآن نے کہا نہیں، وما قتلوا یقینا بل رفع اللہ الیہ، انہوں نے یقینی طور پہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ نہیں قتل کیا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو کچھ اسرائیلی روایات ایسی ہیں جن کی تکذیب کر دی، تردید کر دی، ان کو ریجیکٹ کر دیا قرآن نے یا سنہ نے. وہ بھی ظاہری بات ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بائنڈنگ نہیں. تیسری وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہمارا دین خاموش ہے. اس کے بارے میں وسلم نے کہا تھا کہ بیان کر لو لیکن اس کی تصدیق بھی نہ کرو، تکذیب بھی نہ کرو، نہ کہو یہ سچ ہے، نہ کہو یہ جھوٹ ہے. جو لوگ معروف ہیں تابعین میں سے یا صحابہ میں سے، کعب الاحبار، وہب بن منبع اور عبداللہ بن سلام، یہ تینوں یہودی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام میں سچے ہیں لیکن بہرحال یہودیت میں ایک وقت گزارا، تو انہوں نے جو اسرائیلی روایات بہت زیادہ تھیں وہ تفسیر کے طور پہ نقل کی، اور پھر ان سے آگے صحابہ میں بھی آئیں، تابعین میں بھی آئیں. تو صحابہ اور تابعین سے بھی اسرائیلی روایات بڑی تعداد میں مروی ہیں، لیکن وہ آئیں ان سے ہیں، سورس یہ ہیں، یہ لوگ ہیں. کعب الاحبار یہ تابعین میں سے تھے، وہب بن منبع یہ بھی تابعین میں سے تھے، یہ سامنے، اور عبداللہ بن سلام یہ جو ہے نا وہ صحابی تھے. یہ تینوں یہود کے علماء میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. مثال کے طور پہ حضرت سلیمان کے بارے میں جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَا، ہم نے حضرت سلیمان کی کرسی پہ جو ہے وہ ایک دھڑ ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف. اللہ نے آزمایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. آزمائش کیا ہے؟ قرآن نے اس کو اجمالاً بیان کیا، کھولا نہیں. یہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان کی جو کرسی تھی، کرسی سے مراد ان کا تخت، چونکہ وہ بادشاہ تھے، تو ان کی کرسی پہ ہم نے ایک جسد، ایک دھڑ ڈال دیا. حضرت سلیمان کو اندازہ ہوا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں روایات میں ملتا ہے، صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ اس آزمائش سے کون سی آزمائش مراد ہے. دوسرا ہمیں اس کا تذکرہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، وہ بھی تفاسیر میں بیان ہو گئی. خاص طور پہ جو تفسیر جسے ہم تفسیر بالماسور کہتے ہیں نا، منقول تفسیر، اس میں اسرائیلی روایات کافی کثرت سے ہوتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں اس میں جو اسرائیلی روایات بیان کی گئی ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کی گئی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے خود کہاں سے لی ہیں؟ ظاہری بات ہے ان کے سورسز وہی ہوتے تھے، کعب الاحبار، وہب بن منبع اور یہ لوگ عبداللہ بن سلام وغیرہ. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، آج بھی معروف ہے نا، سلیمان علیہ السلام کی جو ہے نا وہ
انگوٹھی، جس کے ذریعے سے انہوں نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا، یا اللہ نے اس کے ذریعے سے جنات کو ان کے قابو میں دے رکھا تھا۔ تو ایک دفعہ جو شیطان تھا، بڑا سرکش ایک شیطان تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آیا ان کے محل میں، ان کی اہلیہ کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت میں آیا، اور اس نے وہ انگوٹھی حاصل کر لی، اور انگوٹھی حاصل کرنے کے بعد وہ حضرت سلیمان کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ حضرت سلیمان جب گھر میں آئے تو اپنی اہلیہ سے وہ انگوٹھی مانگی، تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو سلیمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو تخت پہ بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ پھر لمبی چوڑی ایک کہانی ہے، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ پھر مطلب در بدر جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر وہ انگوٹھی جو ہے وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں گئی، وہ مچھلی ایک مچھیرے نے پکڑی، وہ پھر حضرت سلیمان کے پاس آئی، پھر انہوں نے انگوٹھی نکالی، پھر ان کو وہ تخت واپس ملا۔ تو گویا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ جیسا سے مراد وہ لیتے ہیں ایک شیطان، اور اس شیطان نے کیا کیا کہ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھا رہا، یہ درمیان میں عارضی اس دورانیے کے اندر، اس نے جادو ٹونا، بہت ساری کتابیں جادو ٹونے کی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دبا دی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہودیوں نے وہ کتابیں، بنی اسرائیل نے وہ نکالی، اور یہاں سے ان کے ہاں جادو ٹونا پھیلا۔ یہ ایک مطلب اسرائیلی روایت ہے جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے۔ تفسیر بالمعصور میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ہم اس میں سے کوئی چیز نہ بھی لیں، جیسے یہ روایات؟ ہاں ظاہری بات ہے، ہم تو نہیں لیں گے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایسی اسرائیلی روایات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یعنی ان کی بنیاد پہ ہم قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ ایک قصے کے طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ اصل میں اس قصے کی نا بڑی مناسبت ہوتی ہے آیت کے ساتھ، لگ ایسے رہا ہوتا ہے یار یہ تو بات جیسے ساری سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے لوگ اس کی قبولیت کی طرف جاتے ہیں کہ وہ پوری کہانی اس طرح سے بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے پوری آیت کھل گئی ہے اس کہانی سے، لیکن اس کہانی کو ذہن قبول نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ کہانی تو کہانی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے، حضرت داؤد کے بارے میں ہے کہ دو لوگ ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کے آئے تھے۔ وَعَلَىٰ تَعَاقَ نَبَأُ الْحَسْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، آپ کے پاس خبر آئی ہے وہ دو جھگڑا کرنے والے جب وہ حضرت داؤد کے گھر کی دیوار پھلانگ کے یعنی رات کے کسی پہر میں داخل ہوئے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو حضرت داؤد سے پوچھنے آئے تھے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ اس قصے کے آخر میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو آزمایا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس پہ بھی ہمارے ہاں کچھ اسرائیلی روایات ہیں، اور وہ اسرائیلی روایات اب یہاں یہ جو دکتور مساعد ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے یہاں پہ کوئی 50 کے قریب تفاسیر کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اہل سنت کی بھی ہیں 37 اور 42 کہ جنہوں نے نہیں 42 کے قریب تفاسیر ہیں، 43 کہاں شروع سے شروع ہوئی ابن کثیر تک، کہ جنہوں نے اس قصے کو بیان کیا، اس اسرائیلی روایت کو۔ یعنی اسرائیلی روایات ہمارے ہاں خاص طور پہ متقدمین میں بہت زیادہ رجحان ہے اسرائیلی روایات بیان کرنے کا، خاص طور پہ جو تفسیر بالمعصور نقل کرتے ہیں، جب انہیں کوئی حدیث نہیں ملتی، صحابی کا قول نہیں ملتا، تابعی کا قول نہیں ملتا، تو وہ اپنی تفسیر کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ ان کا مزاج بنا ہوا ہے نا کہ اپنی تفسیر نہیں کرنی، احتیاط والا مزاج۔ متقدمین کون ہے؟ متقدمین سے مراد جو شروع والے لوگ ہیں، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ متاخرین، اینسیسٹرز کو کہتے ہیں نا۔ تو یہ رجحان بہت زیادہ ہے، مطلب ہمارے یہاں تفسیر بالمعصور کرنے والوں میں، کہ وہ اسرائیلی روایات سے بہت کچھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی، اس آیت میں بھی یہ ہے کہ وہ جو دو لوگوں میں جھگڑا ہوا تھا، تو ایک نے کہا تھا کہ جی اس کے پاس 99 جو ہے وہ دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے مل جائے، حالانکہ اس کے پاس 99 ہیں، اور اس کے لیے وہ میرے اوپر جو ہے نا وہ دباؤ ڈال رہا ہے۔
اس سے انہوں نے یہ کہا کہ جی حضرت داؤد علیہ السلام ویسے تو بادشاہ تھے، اور بادشاہ اس زمانے میں بہت ان کی بیویاں ہوتی تھیں، تو ان کی 99 بیویاں تھیں، تو ان کے وزیر کی بھی ایک بیوی تھی جس کے بارے میں حضرت داؤد کو خبر ملی، اور کسی نے کہا حضرت داؤد کو کہ وہ اس لائق ہے کہ آپ کی بیوی بنے. تو کسی نے کہا حضرت داؤد سے کہ وہ جو فلاں وزیر کی بیوی ہے اس کو تو مطلب آپ کے اس میں نکاح میں ہونا چاہیے، آپ کے یہ لائق ہے. تو حضرت داؤد نے اس وزیر کو کہا، یعنی جس طرح سے اسرائیلی روایات میں ہے یا قصوں میں ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو، میں نے اس سے نکاح کرنا ہے. تو اس پہ 2 فرشتے آئے تھے یعنی بطور مثال، اور انہوں نے آ کے اپنا جھگڑا اس طرح سے بیان کیا. تو حضرت داؤد نے جب اس جھگڑے میں فیصلہ کیا کہ بھائی تمہارے پاس تو پہلے 99 ہیں، تو اس ایک کے حوالے سے تم کیوں اتنے وہ ہو رہے ہو، اس بیچارے کے پاس تو ایک ہی ہے. اس میں جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ان کا ذہن فوراً اپنے اس مسئلے کی طرف چلا گیا، اور انہیں احساس ہوا کہ نہیں میں وہ ٹھیک نہیں کر رہا. تو پھر قرآن کے الفاظ ہیں فخر راکعا واناب، انہوں نے رجوع کیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے. لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے پس منظر یہ تھا، یہ آزمائش جو ہے وہ عورت کی آزمائش تھی، ٹھیک ہے، یہ اسرائیلی روایات میں ہے. لیکن ہمارے یہاں متقدمین نے بہرحال اس کو لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خصمین جو ہیں یہ ایک تو ملائکہ تھے، فرشتے تھے، اور دوسرا جو آزمائش تھی وہ عورت کے حوالے سے تھی. لیکن بعد میں جو متاخرین ہیں یا معاصرین جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، ان میں سے بعض نے اختلاف کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو 2 خصمین تھے یعنی 2 جھگڑا کرنے والے، یہ انسانوں میں سے تھے، یہ انسانوں میں سے تھے. اور جب یہ دیوار پھلانگ کے آئے ہیں، اندر داخل ہوئے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گھبرا گئے. جب وہ گھبرا گئے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، نبی کے یہ لائق نہیں ہے، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ گھبراہٹ کا شکار ہو. یعنی اس کا اللہ کے اوپر ایسا توکل اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اسے نہیں گھبرانا چاہیے اس بات سے کہ رات کی کسی پہر میں کوئی اس کے گھر میں داخل ہو گیا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میری وہ کیفیت ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، جو ان کے اچانک گھر میں داخل ہونے سے پیدا ہوئی. تو اس پہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. بہرحال یہ بھی ایک لوگوں نے تفسیر کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی جو روایات کے ذریعے تفاسیر ہیں وہ ہمارے ہاں اہل سنت میں بھی خاص طور پہ کافی زیادہ یہ چیز ہے، اور اس کو مطلب اب خاص طور پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اس کو بہت حد تک کم کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، ان میں مطلب قصہ گوئی زیادہ محسوس ہوتی ہے. قرآن مجید کا اجمال تو کھل جاتا ہے، یہ ایک فائدہ تو حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ جو مسنگ لنکس ہیں نا، کڑیاں ہیں، وہ تو مل جاتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے بات. لیکن ایکچوئل میں بات بھی یہی تھی، یہ ہمارے علم میں نہیں. چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. صدق اللہ.